کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ خوب سمجھ لیں کہ رمضان جو ہے وہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے، کیونکہ زکوٰۃ کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس سال کے کسی بھی اسلامی دن میں نصاب آیا، آپ 52.5 تولہ چاندی کے رقم جو ہے اس کے برابر آپ مالک بن گئے، تو پھر آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ آپ نوٹ کر لیں، اور اگلے سال پھر اسی تاریخ پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، جتنے پیسے ہیں اس کا 2.5% آپ زکوٰۃ نکال دیں۔ تو ظاہر ہے ہر آدمی صاحب نصاب الگ الگ تاریخوں میں بنتا ہے، ساری قوم رمضان میں تھوڑی صاحب نصاب بن جاتی، تو ہر ایک الگ الگ تاریخوں میں صاحب نصاب بنتا ہے۔ تو اس لیے کسی کے پر 1 محرم کو زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ 2 کو، کسی پہ 3 محرم کو، کسی پہ ربیع الاول میں ہو رہی ہوتی ہے، کسی پہ ربیع الثانی میں زکوٰۃ لازم ہو رہی ہوتی ہے، ہر ایک کا سال الگ ہے۔ اور شریعت میں حکمت یہ ہے کہ تاکہ پورے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں اور پیسے اس طریقے سے ڈیوائیڈ ہوتے رہیں، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو ضرورت صرف رمضان میں نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کلیئر کر لینی چاہیے کہ رمضان سخاوت کا مہینہ ضرور ہے، اس میں صدقات و خیرات کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے۔ مگر رمضان اسپیسیفک کوئی زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ کیسے لازم ہوتی ہے، کن چیزوں پہ لازم ہوتی ہے، مختصر لفظوں میں کوشش کرتا ہوں اس بحث کو سمیٹنے کی، اللہ وقت میں برکت دے دے۔ دیکھیے زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پہ، آپ کے پاس اگر سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی، اب 7.5 تولے پر نہیں، بلکہ سونے کے ساتھ آپ کے پاس اگر 1 روپیہ بھی ہے یا اور کوئی دوسری چیز ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جو میں ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا، تو پھر سونے کا نصاب 7.5 تولے سونا نہیں رہتا۔ یاد رکھیے 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی ہے کہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو، یعنی وہ مال بالکل بھی نہ ہو جس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو ایسا آج کل میرا خیال ہے شاید ہی کوئی دنیا میں آدمی ہو یا عورت ہو جس کے پاس صرف سونا ہو اور 1 روپیہ بھی اس کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے جب سونے کے ساتھ کوئی بھی چیز مل جائے گی تو پھر سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے ان دونوں میں سے کسی کو بھی آپ نصاب بنا سکتے تھے۔ لیکن آج ان کی قیمتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور آج امت کا تقریباً اجماع ہے کہ سونا